السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر محمود. ہمارے گھر میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, مالی کا کام کرتے ہیں. والد بھی میں خاص ہے جی مالی کا ہی کام کرتے رہے ہیں. متعارف کرائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تقریباً 10 سال سے تقریباً اس ایریے کلالہ اسکیم 3 کے ایریے میں کام کر رہا ہوں. اور سٹارٹنگ میں والد صاحب کے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا, تو ابھی بھی ان کی رہنمائی سرپرستی میں کام کر رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, جتنی ہم یعنی مہینہ بھر اپنا ایک رکھتے ہیں کام کا, اس حساب سے اللہ کا شکر ہے کہ کام وہ ہمارا جتنی بھی ضروریات زندگی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی اور مصیبتیں اتنی ہیں کہ حلال طریقے سے کما کر گزارا کرنا اب ممکن نہیں. کچھ ملاوٹ, کچھ دھوکہ اور کچھ کام چوری کرنی ہی پڑتی ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا, اور اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کا روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. صرف ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ حلال ذریعہ معاش ہمارے لیے ہونا ضروری ہے, اور اس میں ہم جو اس شعبے کے متعلق معلومات ہے, کام کرنے کا طریقہ ہے, وہ ہمیں آنا چاہیے. اور اس میں کام کی جو نوعیت ہے, چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے, اس کو یعنی بندہ اچھے طریقے سے کام کو سمجھ کے کرے, ٹھیک ہے. اور جو کام اپنی ذمہ داری میں لے لے, اس پہ اللہ پہ بھروسہ رکھے, اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. اور الحمدللہ ہمارا اپنا بھی یہی مشن ہے, اور اسی طریقے سے ہم چل رہے ہیں. اور الحمدللہ ہماری گھر کی تمام ضرورتیں اللہ پاک پوری فرما رہے ہیں. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ بغیر چوری کے یا بغیر ملاوٹ کے اس کے گزارا نہیں ہوتا, اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ آپ کے خیال میں اس میں کوئی ہے حقیقت؟ دونوں چیزوں کو اللہ نے واضح کر دیا ہے. جو حلال ہے اس کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے, جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی اللہ نے واضح کیا ہے. تو ہم میں تو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے حلال روزی کی تلاش کرنی ہے اور اپنی محنت جاری رکھنی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم کر بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ آخری دم تک جب تک اللہ نے زندگی دی ہے تو کرتے رہیں گے. باقی معاشرے میں بھی ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں یہ کام جو ہے نا خود بھی کرے, اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے نا تلقین کرے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ حالات بہت مشکل ہیں اور ہر فرد جو ہے وہ اپنی ہی اس میں لگا ہوا ہے کہ بس میرے جو ضروریات پوری ہو جائیں. کیا اس میں کسی غریب آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے ہٹ کے کوئی اور خیر کا کام کر سکے؟ اس کی کوئی مثال ہے تو وہ بھی دیجیے گا. اس میں ہر انسان کے اندر مختلف استعداد اللہ نے رکھی ہے, اور انسان کے بس میں جتنی بھی ہو سکے اپنے قریب والوں سے اور اپنی جتنے بھی ارد گرد لوگ رہنے والے ہیں, اور اپنے خاص کر کے جو نیچے رہنے والے ہیں ان کے اوپر نظر رکھے. جہاں موقع ملے, جتنی بھی توفیق ہو, ان کو حلال یعنی ذرائع کی طرف ان کو مائل کرے. تو باقی ہمارے ساتھ نفس شیطان ہے, وہ تو ہمیں یعنی دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں. بہرحال اللہ ہی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو یہ کہ میں آپ سے اتنے اچھے سے کام کرا رہا ہوں, تو اس کی میں آپ کو بتاؤں وجوہات میں سے جو 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نمازی پرہیزگار آدمی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں شرم ہے. ہر انسان کے فرد کے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, تو جو بھی اگر میں کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہوں تو مجھے سکون اسی بات کے اوپر ملتا ہے کہ بھئی کوئی شریف آدمی میرے گھر میں آ رہا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا, کوئی میسج کسی سے کام کرانا ہو تو کہتے ہیں, جب میں پوچھوں گا بھئی کتنا لوگ ہے اس کا, کہتے ہیں جی سر جو آپ کی مرضی وہ دے دیں, جی جو مناسب وہ دے دیں, اور اپنا وہ ریٹ بتاتے نہیں ہیں. اس کے بعد میں جو ان کو پیسے دیں اس سے وہ خوش نہیں ہوتے, پھر اس پہ جھگڑا کرتے ہیں یا پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ سے میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ پہلے مجھے بتاتے ہیں اچھا یہ کام دیکھ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اس کے اتنے پیسے لوں گا, پھر آپ سے اس کے بعد اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی. تو یہ مجھے آپ کے آنے کا بہت فائدہ ہے. ایک چیز میں نے اور دیکھی آپ کے ساتھ, وہ یہ کہ آپ جب ہم کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, میں آپ سے کہتا ہوں اچھا یہ سارا کام کرنا ہے, اس کے آپ اتنے پیسے لیں گے, آپ اپنے ساتھ اکثر کسی اور کو ساتھ لے کر آ جاتے ہیں. تو اب کیا آپ ان کی مدد کی خاطر کرتے ہیں, کیونکہ پیسے اگر آپ چاہیں تو وہ سارے کے سارے پیسے آپ کو مل جائیں, جب آپ کسی اور کو بلائیں گے تو آپ کو شیئر کرنا پڑے گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی ذات کو سوچتا ہے, اگر اس میں تھوڑی سی باقی
یعنی اپنے برابر یا نیچے جو ہیں ان کو بھی اگر سوچ لے تو الحمدللہ میں تو اس چیز سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ تھکتا بھی نہیں ہے, یہ ایک کام خود اتنا لگا رہے اور ساتھ دوسروں کو ملا لینا, یہ ایک دوسروں کی حوصلہ افزائی ہے. تو جو بنیادی ایک بات آپ نے اور پوچھی کہ کام ہم جہاں بھی کریں اس میں ہمیں پہلے کام کو سوچ لینا چاہیے. اس کام کے ہمارے مالی کے شعبہ کے متعلق ہر بندہ کام کرتا ہے اور ہر بندے کا کام کرنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے. تو جب بات طے ہو جائے تو اسی پہ بندہ اپنی جمنے کی کوشش کرے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر, اللہ میں اس پہ قائم رکھے. آمین. اچھا ایک اور بات بتائیے گا, اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے, بلکہ ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ سے زیادہ, ایک کوئی شخص ہے جنہوں نے مشین کے لیے آپ کو کچھ قرضہ دیا تھا, پھر وہ مشین آپ نے کسی اور کو دے دی, تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ چاہتے تو آپ اپنے لیے اس کو استعمال کر لیتے. تو وہ اس میں نے یہی میرے سامنے مجھے نظر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بالکل ان کا جو جہاں وہ نوکری کر رہے تھے وہاں سے فارغ ہو گئے تھے, گھر والے پریشان تھے, تو یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں. اور پھر میں نے یہی سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اس ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھیں. تو مجھے یہ چیز بہتر لگی ہے کہ میرا تو الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے, تو اس لیے میں نے ان کو دے دی. اور اس سے بہتر اللہ نے مجھے یہ کیا کہ ایک دم اس سے ڈبل رقم ایک بندہ اچانک سے میرے ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا, اور اسی سے میں نے دوبارہ مشین لے لی. ماشاء اللہ. اچھا میں ایک اور بتائیے گا, ایک اور صاحب کو آپ لے کر آئے تھے, وہ بھی جو تھا وہ جو ایک قرض حسنہ کی رقم تھی, آپ چاہتے تو اپنے لیے استعمال کر لیتے, آپ نے اس کو وہ پولیتھین کا بیگ سٹارٹ کرایا. مطلب کہ یہ جو رقم پیسے مل رہے ہیں, اب انسان غریب تو چھوڑیں, امیر آدمی بھی جو ہے وہ 500,000 روپے کے پیچھے اس کو چھوڑتا نہیں ہے, تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ میرے الحمدللہ ابھی تک یعنی والد صاحب کی عمر سے لے کر ایک اپنی ایج تک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میل جول ہے, اس میں یہ چیز میں بنیادی اللہ کی طرف کی, اللہ کی فضل اور کرم ہے میرے پہ, کہ یہی بات پہلے میں سوچتا ہوں. تو جب یہ چیز سوچتا ہوں تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک خیر کا فیصلہ میرے ہاتھ میں آتا ہے, تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, تو یہ بات کر گزرتا ہوں. رہی ان کام کی بات, وہ ہم جتنا بھی کمائیں اپنی ضرورتوں کو اگر ہم محدود رکھیں گے تو کبھی بھی زندگی میں ہم پریشان نہیں ہوں گے. تو الحمدللہ اسی پہ ہمارا گزارا اللہ کا شکر اچھا ہو رہا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیے گا, ابھی انسان اتنی جیسے مشکلات ہیں ملک میں وہ تو سب کو معلوم ہے, تو اس میں ہر انسان مصروف ہے اپنا رزق کمانے کے لیے یا کسی نہ کسی اور مصروفیت میں. کیا اس دوران اللہ کی اطاعت کرنا یا نماز پڑھنا کیا بہت مشکل کام؟ 5 وقت کی نماز میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ آپ ہر کام چھوڑ کے آپ جاتے ہیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یا پیدل نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں, کیا بہت مشکل کام ہے یہ کام کرنا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ اس کو سیریس ہو کے سوچے تو تب وہ وجود میں آتی ہیں. کچھ چیزوں کی ہم نیت کرتے ہیں, مثال طور پہ گھر میں کوئی چیز بنانی ہے تو اس میں ہم نیت کرتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں. جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. جہاں ہم 10 کاموں کی روزانہ نیت کرتے ہیں, وہاں اگر ہم روزانہ کی نماز کی پابندی کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی ہماری کامیابی اسی میں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک دفعہ ہم کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو کام پہ بلایا تھا, ایک شخص آپ کے ساتھ آیا تھا, خان صاحب جو ہیں, تو انہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا, تو آپ نے ان کے ناشتے کا انتظام کیا تھا. میں اس وقت مصروف تھا, گھر پہ ہی تھا لیکن مصروف تھا, مجھے خیال نہیں آیا, آپ کو خیال آیا اور یہ اجر آپ لے گئے. تو ایسا یہ پہلی دفعہ ہو یا ایسا ہوتا رہتا ہے, اور آپ کو اس کا خیال کیسے آیا, مجھے کیوں نہیں آیا؟ یہ کچھ باتیں روزمرہ کی ہوتی ہیں, جو بندہ خود جس کے اوپر جو حال آئے نا اس کو یہ چیز کبھی نہیں بھولتی. تو میں الحمدللہ جو بھی روز چاہے کوئی 10 منٹ کے لیے ملے یا سارا دن میرے ساتھ رہے, تو میں کوشش کرتا ہوں پہلے تو اس کی جو ہے نا ظاہری بات ہے کچھ پیٹ میں ہوگا تو وہ میرے ساتھ آگے چل ساتھ دے گا. تو میں نے اس سے ویسے ہی اندازے سے پوچھا, حالانکہ 10:30 کا ٹائم ہو چکا تھا, تو کہتا میں نے ناشتہ نہیں کیا. تو میں نے پھر اس سے بولا ہے کہ تم نے تو بہت دیر کر دی ہے, وہاں اگر مارکیٹ میں مجھے بتاتے تو میں وہاں سے ساتھ لے آتا کچھ. تو پھر الحمدللہ وہ اس بات سے الحمدللہ جو بھی کام ساتھ کرتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں. بارک اللہ. کوئی غریب آدمی ہے اور جن مشکلوں سے اور ان حالات سے بہت پریشان ہے,
اس کے لیے کوئی پیغام آپ کے لیے؟ اس میں یہ بنیادی بات ہم سمجھنے کی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے انسانوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ نے مخلوقات کو پیدا کی ہے، اگر تھوڑی سی ہم ان کا دھیان میں لائیں کہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ اللہ کے توکل پہ ایک زندگی اپنی گزاریں، تو اسی لحاظ سے ہم اپنی اس چیز کو سوچ لیں، اپنا جو ذریعہ معاش تھوڑا ہے یا زیادہ ہے دیا ہے اللہ نے، اس پہ ہم جمے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، تو عن قریب اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی جتنی بھی پر ہماری ضروریات ہیں ان کو دنیا میں اللہ بنا دیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، بس صبر پہ ہے، اللہ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھیں بس اس میں صبر اور شکر، یہ دونوں چیزیں ہمیں ضروری ہیں۔ اچھا، عام آدمی بہت ان حالات سے مایوس ہے، تو اس کے لیے عام پاکستانی کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں دیکھتے ہیں جو سنی سنائی ہیں، تو اس میں ہمیں یہی ہے کہ کم سنیں جی، اس مایوسی کی طرف ہم جائیں، تو ہم کوشش کریں زیادہ خیر کی بات کو سنیں اور خیر کی بات کو آگے پھیلائیں، تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ بس خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور ان کو جو ہے نا اس چیز کا احساس دلائیں کہ دنیا تو گزر جائے گی، ایک دن موت آئے گی تو یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، پر آخرت ہمیشہ کی ہے، بس اس پہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہی چیز۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ جن لوگوں کے گھر میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہر ایک کا رویہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو آپ کے خیال میں کس قسم کا رویہ ہے عام لوگوں کا اور کس قسم کے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جو آپ لوگ سے لوگ کام کراتے ہیں، جیسے میں کام کراتا ہوں اور لوگ آپ سے کام کراتے ہیں، ہمارے رویے میں جن لوگوں سے ہم کام کراتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے اور اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، کچھ میرے ذہن میں بھی پہلے بھی تھا، بہرحال آپ کی یاد دلانے پہ وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے گھر کا جو نظام چل رہا ہے، میرے وسائل کیسے ہیں، اور پھر اپنے سے نیچے والوں پہ ہم ذرا غور کریں کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں۔ اب بنیادی بات جو اس ہفتے سے یا کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ چل رہی ہے، پانی کا مسئلہ ہمارے خود گھر میں نا، اب ایک ہفتہ ہو گیا، 7 دن ہو گئے پانی نہیں آیا، اب ہم باہر سے بھر کے لے جاتے ہیں، اور جس بندے کے گھر میں بورنگ ہے اور دوسرا پانی ہے، کوئی بھی واٹر سپلائی کا موجود ہے، تو یہ کوشش کریں اس نعمت کی قدر کریں، حالانکہ تمام نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جیسے اللہ نے صحت دی ہے اور فراغت دی ہے، مختلف نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس پہ ہم اس کی وقت پہ اللہ کے شکر بھی ادا کریں اور اس نعمت کی قدر کریں، بجائے اس کے کہ جب وہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چھن جائے۔ صحیح، تو یہ تو چلے آپ نے نعمتوں کی قدر کا کہا، لیکن جو رویہ لوگوں کا ہوتا ہے کام کرنے والوں کے ساتھ، اس میں کوئی آپ کا کوئی، یا ان کو کیسے کرنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، کیسے ان سے تعلق قائم رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو جو آپ سے کام کرا رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہیں، تو جتنا ہو سکے ہم دوسروں کو معاف کریں اور اس درگزر کریں۔ معاملہ دو فریق کے درمیان ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اللہ کا شکر ہے، میرا سب سے بڑی پہلے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں اور دوسرے سے خیر کی امید رکھیں، تو جو ہم حسن ظن رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ شر سے بچا کے ہمارے حق میں اللہ خیر کا فیصلہ فرما دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں آپ مجھے جاتے ہیں کافی عرصے سے، میرے لیے کوئی مشورہ آپ کے لیے آپ کے پاس؟ بس یہی چیزیں آپ معاشرے میں جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں، تو ہم اس چیز کو جاری رکھیں، تو میری تو آپ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، تمام خاندان کو جو ہے نا دنیا آخرت کی بلائی عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی نجات۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستانی کے لیے بھی دعا کر دیں جی، دعا مکمل دعا کریں۔ مکمل دعا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب العالمین. اے اللہ تیرے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. آمین. اے اللہ جتنے مسلمان اس فانی دنیا سے چل بسے سب کی مغفرت فرما. آمین. سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. آمین. ہم جو زندہ ہیں ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ہماری جتنی بھی جائز ضرورتیں حاجتیں ہیں تو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما. آمین. اے اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج بنا. اے اللہ جو زندگی ہم نے غفلت کے اندر گزار دی ہم سب تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. ہم سب کو معاف فرما. آمین. اے اللہ تیرا وعدہ ہے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. آمین. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شرور و فتنہ سے پناہ مانگی پوری امت کی یا اللہ تو حفاظت فرما. آمین. اے اللہ ہمیں آپس میں پیار محبت الفت نصیب فرما. آمین. بغض کینہ حسد یا اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. آمین. اے اللہ بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. پوری دنیا میں عالم اسلام کی حفاظت فرما. آمین. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین. اے اللہ جو گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. آمین. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ.